ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری بحث ہے عقیدہ رجعت میں۔ عقیدہ رجعت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے قائل فقط اور فقط مذہب شیعہ خیر البریہ کے لوگ ہیں، بقیہ مذاہب عقیدہ رجعت کے قائل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ یہ عقیدہ جو مذہب تشیع کا ہے، اور اہل تشیع نے جو عقیدہ رجعت اختیار کیا، یہ اپنی جیب سے نہیں کیا ہے، بلکہ روایات سے، اہل بیت علیہ السلام سے اور قرآن کریم کی باب آیات کی روشنی میں اس عقیدے کو اختیار کیا گیا ہے۔ عقیدتنا فی الرجعت، رجعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ان الذی تذهب الیہ الامامیۃ اخذا بما جاء عن آل البیت، اہل بیت علیہ السلام سے روایات لیتے ہوئے مذہب امامیہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ ان اللہ تعالی یعید قوما من الاموات الی الدنیا، کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا سے مر جانے والے، شہید ہو جانے والے لوگوں کو انہی کی شکل و صورت میں دنیا میں واپس پلٹائے گا، فی صورہم التی کانوا علیہا، انہی صورتوں میں، اسی صورت میں وہ واپس لوٹیں گے کہ جس صورت میں وہ پہلے اس دنیا میں رہتے تھے۔ فَيُعِزُّ قَوْمًا فَيُعِزُّ فَرِيقًا وَيُذِلُّ فَرِيقًا آخر، ایک گروہ کو خداوند عالم عزت عطا کرے گا اور دوسرے گروہ کو خداوند عالم رسوائی عطا کرے گا۔ کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال یہ ہو سکتی ہے، واقعہ کربلا لے لے کہ مظلومیت سے مارے گئے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اولاد اور آپ کے اصحاب، ظلم و جور کیا یزید اور یزید کی فوج نے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو عادل ہے نا، اس کے عادل کا یہ تقاضا ہے کہ جنہیں ظلم و جور سے مار دیا گیا، اللہ انہیں دوبارہ اس دنیا میں پلٹائے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں مار کر اور انہیں قتل کر کے سکون لیا، خدا انہیں بھی دنیا میں پلٹائے، اور پھر خدا دکھائے کہ آج عزت کس کی ہے۔ آج جسے تم نے مارا تھا مظلومیت کے ساتھ، جسے تم نے مارا تھا بھوک اور پیاس کے ساتھ، آج وہی صاحب عزت لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو آج اس دنیا میں سلطنت کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو حاکمیت کر رہے ہیں۔ تو اس سے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہ انہی کی سلطنت اور حکومت کو دیکھ کر پچھتائیں گے، اور پھر یہی کہیں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا اور ہم نے یہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ وَيُدِيلُ الْمُحِقِّينَ مِنَ الْمُبْتِلِينَ والمظلومین منہم من الظالمین
فرماتے یدیلو کا مطلب ہوتا ہے سلطنت عطا کرنا، دولت سے ہے، عدالہ یدیلو، دولت حکومت سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں فریقوں کو بھیجے گا۔ کربلا میں ظلم و جور سے مارے جانے والوں کو بھی خدا زندہ کرے گا اور دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا، اور جنہوں نے ظلم و جور سے مارا، شمر اور یزید اور ابن زیاد ملعون جیسے لوگوں کو بھی خدا اس دنیا میں پلٹائے گا۔ پھر کرے گا کیا؟ یدیل المحقین من المبتلین، اہل حق لوگوں کو خدا کیا کرے گا؟ سلطنت عطا کرے گا باطل لوگوں پر، والمظلومین منہم من الظالمین، اور جو مظلومیت کی حالت میں مارے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سلطنت عطا کرے گا، انہیں حکومت عطا کرے گا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، تاکہ اہل دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ عدل کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے، اور ظالم کے چند دن ہے اور مظلوم کی پوری حیات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب رجعت رونما ہوگی؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ مَهْدِيِّ آلِ محمد علیہ وآلہ السلام افضل الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں یہ اس وقت ممکن ہے جب ہمارے آخری امام ہادی مہدی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں سے تشریف لائیں گے۔ جب ان کی حکومت اور سلطنت قائم ہو جائے گی، عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو پھر رجعت کا زمانہ شروع ہوگا۔ فرماتے کون کون واپس لوٹے گا؟ عقیدہ رجعت میں لوٹیں گے کون؟ فرماتے وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُ فِي الْإِيمَانِ، ایمان میں جس کا درجہ سب سے بلند ہوگا انہی کو ہی خدا پلٹائے گا۔ او من بلغ الغایت من الفساد، اور جو فساد میں اپنے آخری حد تک پہنچ گئے تھے، شمر، یزید، ابن زیاد، پسر سعد، صدام جیسے ظلم و فساد کی آخری حد تک جو پہنچ چکے تھے، انہی لوگوں کو خدا پلٹائے گا۔ ثم یسیرون بعد ذلک الی الموت، یہ اس دنیا میں آئیں گے، عدل کی حکومت ہوگی، کربلا والوں کی حکومت ہوگی، اور کربلا والوں پر ظلم کرنے والے ان کی حکومت میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور وہ دیکھ دیکھ کر پچھتائیں گے کہ جنہیں ہم نے ظلم و جور سے اور ظلم و بربریت سے قتل کیا تھا، آج کس طرح وہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح وہ آج اسلام کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مدت، ایک عرصہ گزارنے کے بعد انہیں دوبارہ طبعی موت عطا کی جائے گی۔ طبعی موت کے بعد پھر وہ میدان محشر میں آئیں گے، اور پھر وہاں انہیں ثواب اور عقاب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ پلٹیں گے، اور اللہ جناب امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا میں سلطنت عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اور اس دنیا میں طبعی زندگی گزاریں گے امام حسین علیہ السلام رجعت کے زمانے میں۔ کہا کہ اتنی لمبی عمر ہوگی جناب امام حسین علیہ السلام کی، اور ایسی پیری آ جائے گی امام حسین علیہ السلام پر کہ
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھوں کی پلکیں ہیں وہ آنکھوں کی پلکیں یعنی لمبی ہو جائیں گی کہ جو ایک پیری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال تک اس دنیا میں اسلامی سلطنت قائم کریں گے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب ثم یسیرون بعد ذلک الی الموت، پھر ظلم کرنے والوں اور مظلومین کو رجعت کے زمانے میں واپس پلٹا کر دوبارہ موت کی طرف لایا جائے گا۔ وَمِن بَعْدِهِ إِلَى النُّشُورِ، اس کے بعد روز محشر کی طرف پلٹایا جائے گا۔ وَمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، جو جس کے لائق ہوگا اسے وہ عطا کیا جائے گا ثواب اور عقاب میں سے۔ کما حق اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم، فرماتے ہیں جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اس حکایت کو ذکر کیا ہے کہ جو پلٹنے والے یہ کہا کرتے تھے تمنا ہؤلاء المرتجعین الذین لم یصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت اللہ۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ پلٹنے والوں کو جب پلٹایا جائے گا اور پلٹنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، اور دوبارہ جب انہیں موت دے دی گئی تو پھر ان کا عذاب شروع ہو گیا، تو پھر وہ تمنا کریں گے پلٹنے والے، لیکن فنالوا مقت اللہ، دوبارہ زندگی میں آنے کے بعد، دوبارہ پلٹنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو وہ اللہ کی ناراضگی کو پائیں گے، اور وہ تمنا کریں گے کہ اب تیسری مرتبہ ہمیں پلٹایا جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تمنا ہؤلاء المرتجعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں حکایت کی ہے، ذکر کیا ہے ان لوگوں کی تمنا کو کہ جو موت کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹائے جائیں گے، ظالم لوگ، الذین لم یصلحوا بالارتجاع، اور لوٹنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، فنالوا مقت اللہ، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے، ان یخرجوا ثالثا، اور وہ تمنا کریں گے کہ وہ تیسری مرتبہ بھی ہمیں پلٹا دیا جائے دنیا میں، لعلہم یصلحون، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ فرماتے ہیں اسی کا نام تو رجعت ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے سورہ مؤمن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ لوگ کہیں گے، پلٹنے والے کہیں گے، یزید اور شمر جیسے لوگ کہیں گے، امتنا نثنتین، اے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی ہے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، 2 مرتبہ زندگی ملنے کے باوجود بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور ہم اپنی جو ہے وہ گمراہی میں ڈٹے رہ گئے، اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت کو دیکھتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا بغض اور حسد اپنے دل سے نہ نکالا۔ اب دوبارہ وہ خدا کے غضب کا شکار ہو گئے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے پروردگارہ کیا تیسری مرتبہ بھی ہمیں پلٹا سکتا ہے دنیا میں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں؟ تو اس آیہ کریمہ سے عقیدہ رجعت ثابت ہوتا ہے۔ نعم قد جاء القرآن الکریم بوقوع الرجعت الی الدنیا، قرآن کریم میں
ہاں دنیا کی طرف پلٹنے کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے، جس طرح کہ یہ آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے وَتَضَافَرَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ عَنْ بَيْتِ الْعِصْمَةِ، فرماتے ہیں کہ اخبار جو اہل بیت رسول علیہ السلام کی طرف سے آئی ہیں، وہ اخبار وہ روایات بھی اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ موت کے بعد خداوند متعال نے ظالم لوگوں کو اور مظلومین کو اس دنیا میں دوبارہ پلٹانا ہے، والامامیت باجمعها علیہ، اور کہتے ہیں کہ تمام کے تمام امامیہ یعنی مذہب امامیہ کے تمام علماء اور فقہاء اور تمام جو ہے لوگ اس بات پر ان کا اتفاق ہے، ان کا اجماع ہے کہ رجعت، عقیدہ رجعت ثابت ہے قرآن اور حدیث سے، الا قلیلون منہم، مگر یہ کہ ان میں سے بعض ہیں، امامیہ میں سے بعض تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں کہ جو عقیدہ رجعت کا انکار نہیں کرتے، مگر تأولوا ما ورد فی الرجعت، وہ رجعت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اس میں وہ تعویل کرتے ہیں، بِأَنَّ، کیسے تعویل کرتے؟ اس طرح معناہا، وہ کیا کہتے ہیں بھئی یہ جو رجعت کا معنی ہے رجوع الدولت والامر والنہی الی آل البیت بظہور الامام المنتظر، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں رجعت کا معنی یہ ہے کہ امام منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے ظہور فرمانے سے جو حق اہل بیت رسول کا چھین لیا گیا تھا، حق کے خلافت و امامت، وہ واپس لوٹ آئے گا، جس طرح کے اہل بیت رسول کو پر طرح طرح کی سختیاں کی گئی تھیں اور انہیں جو ہے وہ امر نہیں کرنے دیا گیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا انہیں صحیح طریقے سے موقع نہ مل سکا، تو امام علیہ السلام آ کر اتنی بڑی سلطنت قائم کریں گے اور امام علیہ السلام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور اس طرح اہل بیت رسول کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اور اسی کا معنی رجعت ہے، من دون رجوع اعیان الاشخاص و احیاء الموتى، کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عقیدہ رجعت میں کہ اشخاص بھی واپس لوٹے اور مردے بھی زندہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ فقط مذہب امامیہ میں سے بعض لوگ کہنے والے ہیں، ورنہ تمام فقہاء اور مجتہدین اور تمام جو ہے جو اہل علم لوگ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عقیدہ رجعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن اور اپنی شخصیت کے ساتھ خداوند عالم انہیں مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ وَالْقَوْلُ بِالرَّجْعَةِ يُعَدُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْمُسْتَنْكَرَاتِ الَّتِي يَسْتَقْبَحُ الْاعْتِقَادُ بِهَا أو يُسْتَقْبَحُ الْاعْتِقَادُ بِهَا، فرماتے ہیں جبکہ اہل سنت کے نزدیک رجعت کا قائل ہونا، کہتے ہیں ان مستنکرات میں سے ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنا کبھی ہے، یعنی اہل سنت کے نزدیک یہ بری بات ہے رجعت کا اعتقاد رکھنا، اور اس کا وہ اتنی حد تک انکار کرتے ہیں کہ وہ اس عقیدہ رجعت کو کبھی جانتے ہیں۔ وَكَانَ الْمُؤَلِّفُونَ مِنْهُمْ فِي رِجَالِ الْحَدِيثِ يَعُدُّونَ اعتقاد بالرجعت من الطعون فی الراوی والشناعات علیہ التی تستوجب رفض روایتہ و ترحیہ، کہتے ہیں کہ اور ان اہل سنت میں سے جنہوں نے رجال حدیث یعنی حدیث کے راویوں میں سے جنہوں نے یہ روایتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں وہ
رجعت کے عقیدے پر انہیں کیا کہتے ہیں کہ برے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو بھی عقیدہ رجعت پر وارد ہونے والی روایات کو ذکر کرتا ہے تو اہل سنت انہیں کیا کرتے ہیں؟ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ برا جانتے ہیں، اس طرح کہ جو برا جاننا اور طعن و تشنیع کرنا تستوجب رفض روایت ہی و طرحہا، کہ جو موجب بنتا ہے کہ اس روایت کو طرح کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے اور اسے دیوار پر پھینک دیا جائے۔ اس طرح وہ اس راوی کی طعن و تشریح کرتے ہیں جو راوی عقیدہ رجعت کے متعلق آنے والی روایت کو ذکر کرتا ہے۔ وَيَبْدُو أَنَّهُمْ يَعُدُّونَهَا بِمَنزِلَةِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، کہتے ہیں اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت اس شخص کو کفر اور شرک کی منزل پر شمار کرتے ہیں کہ جو عقیدہ رجعت کا قائل ہے، بل اشنا، بلکہ اس سے بھی برا جانتے ہیں۔ فَقَانَ هَذَا الْاعْتِقَادُ مِنْ أَكْبَرِ مَا تَنَبَّذَ بِهِ الشِّيَّةُ الْإِمَامِيَّةُ وَيُشَنَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں کہ یہ وہ اعتقاد ہے کہ جس کے ذریعے سے شیعہ جو ہے کہتے ہیں پہچانے گئے ہیں، شیعہ کو لقب ملا ہے اہل رجعت والا، کہ یہ رجعت والے لوگ ہیں اس عقیدہ رجعت کی وجہ سے۔ تنبذ ملقب ہونا، یعنی جس کی وجہ سے شیعہ کو لقب ملا ہے کہ یہ رجعت کے قائل ہیں، یہ رجعت والے ہیں، یہ عقیدہ رجعت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَيُشَنَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اسی عقیدہ رجعت کی وجہ سے شیعہ پر طعن و تشنیع کیا گیا ہے اور شیعہ کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ وَلَا شَكَّ فِي هَذَا فِي أَنَّ هَذَا مِنَ النَّوْعِ التَّهْوِيلَاتِ الَّتِي تَتَّخِذُهَا الطَّوَائِفُ الْإِسْلَامِيَّةُ، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحویلات یہاں پر مراد ہے حملے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ کو طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جو بھی رجعت کا قائل ہوگا وہ کفر اور شرک کی منزل پر ہے، کہتے ہیں کہ جو اسلامی مذاہب ہیں نا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے مذہب تشیع پر طرح طرح کے حملے کرے، فیما غبر ذریعتاً لطعن بعضها فی بعض والدعایت ضدہ، کہتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے بعض طوائف، بعض اسلامی مذاہب نے دوسرے اسلامی مذاہب پر طعن و تشنیع کا یہ ذریعہ بنایا اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہی وہ عقیدہ رجعت تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سے فرقے اہل تشیع کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کے مقابلے میں آ گئے۔ وَلَا نَرَى فِي الْوَاقِعِ مَا يُبَرِّرُ هَذَا التَّحْوِيلِ، کہتے ہیں کہ ہاں، اور ہم نہیں دیکھ رہے واقع میں ایسی شے یبرر هذا التحویل کہ جو کہتے ہیں اس حملے کو کیا کہتے ہیں کہ دور کر سکے، یا اس حملے کو ہم سے یعنی یا ہم اس حملے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس حملے کی کوئی قدر و قیمت جان سکیں۔ واقع میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حملے ہمارا مذہب تشیع پر عقیدہ رجعت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْاعْتِقَادَ بِالرَّجْعَةِ لا يخدش فی عقیدت توحید، کیونکہ حملے کی تب قدر و قیمت ہوتی اگر عقیدہ رجعت جو ہے وہ عقیدہ توحید کے منافی ہوتا،
عقیدہ نبوت کے منافی ہوتا، عقیدہ معاد کے منافی ہوتا۔ اسلام کی جو ضروریات ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ معاد ہے، عدل الہی ہے، اس کے منافی نہیں ہے عقیدہ رجعت۔ جب عقیدہ رجعت اس کے منافی نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس حملے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ جو حملے اس عقیدہ رجعت پر مذاہب اسلامیہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اعتقاد رکھنا رجعت کا لا یخدش فی عقیدہ توحید، یہ عقیدہ توحید میں عیب نہیں لگاتا۔ خادش بمانا ہوتا ہے عیب لگانا، یہ عقیدہ توحید میں درار نہیں ڈالتا، ولا فی عقیدہ نبوت، اور نہ ہی عقیدہ نبوت میں کوئی مسئلہ بنتا ہے، بل یؤکد صحت العقیدتین، بلکہ عقیدہ رجعت تو عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت دونوں کے صحیح ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ کیوں؟ اذ الرجعت دلیل القدرت البالغت للہ تعالی، کیونکہ رجعت جو ہے یہ اس اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت پر دلیل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت پہنچی ہوئی ہے اپنی آخری حد تک، کالبعث والنشر، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کا بعث کرنا، نشر کرنا، یعنی بعث اور نشور، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی تمام مردوں کو جو ہے وہ مبعوث کرے گا، زندہ کرے گا، اور انہیں جو ہے وہ میدان محشر میں جمع کرے گا۔ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ، اور یہ انہی امور میں سے ہے کہ جو عادت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، الَّتِي تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مُعْجِزَةً لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وآل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہم، اور یہ امور یعنی بعث اور نشور اور عقیدہ رجعت، یہ وہ امور ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول کا معجزہ قرار پائیں۔ وَهِيَ عَيْنًا مُعْجِزَةُ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى الَّتِي كَانَتْ لِلْمَسِيحِ، کہتے ہیں عقیدہ رجعت یعنی موت کے بعد پلٹنا، یہ حقیقت میں بالکل وہی معجزہ ہے کہ جو ہمارے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جناب مسیح علیہ السلام کا معجزہ تھا، بل ابلغ ہنا، بلکہ یہاں پر یہ عقیدہ رجعت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اس سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیسے؟ لِأَنَّهَا بَعْدَ أَن يُصْبِحُ الْأَمْوَاتُ رَمِيمًا، کیونکہ وہاں پر تو سامنے مردہ پڑا ہوتا تھا اور جناب عیسیٰ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، جبکہ یہاں تو وہ ہزاروں سال پہلے بالکل مٹی میں مٹی بن گیا ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے اسی حالت میں واپس پلٹائے گا کہ جس حالت میں وہ اس دنیا سے گئے تھے۔ تو یہ معجزہ جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ بعد ان یصبح الاموات رمیما، اس کے بعد کہ وہ مردے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ رمیم، مٹی میں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ قال من یحیی العظام، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کون ہے ہڈیوں کو زندہ کرنے والا؟ وہی رمیم، جبکہ وہ ہڈیاں کیا بن چکی؟ مٹی بن چکی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، کہہ دیجئے وہ اللہ کہ جو ان مردوں کو جب پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے جب وہ کچھ نہ تھے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر مخلوق کے حوالے سے علیم ہے، ہر مخلوق، ہر خلق کے حوالے سے جانتا ہے۔ وہ اللہ جو پہلی مرتبہ جو ہے جب کچھ نہ تھا تو عدم سے وجود میں لانے پر قادر تھا، تو اب جب کہ وہ ہڈیاں تھیں، ٹھیک ہے وہ مٹی میں گل سڑ گئیں لیکن تھی تو صحیح نا، تو وہ اللہ جب کچھ نہ تھا تو انہیں لانے پر قادر ہے، وہی اللہ دوبارہ انہیں پلٹانے پر بھی قادر ہے۔ صحیح، تو معلوم ہوا کہ
عقید رجعت یہ ایسا معجزہ ہے جناب رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کا کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ احیاء الموتیٰ سے بھی افضل ہے۔ بقیہ مطلب کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔